عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ پارٹی بنانے کا اعلان تو فرما رہے ہیں کہ آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے یا ابھی بھی مسلم لیگ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور آپ دوبارہ مفاہمت آپ کی مسلم لیگ سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، میری کوئی مفاہمت نہیں ہے، نہ میری کوئی ناراضگی ہے۔ مفاہمت ہوتی ہے یا ناراضگی ہو، اچھا، کوئی خفگی ہو، میری کوئی خفگی نہیں ہے۔ میری ایک بڑی سادی سی بات ہے کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا انتخاب آج مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ اچھا، یہ 6 مہینے پہلے میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا، اور میرا یہ بھی فیصلہ ہے کہ میں پارٹی کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد جو اگلی سیاست میں نے رہنا ہے، جی، جو اگلی سیاست ہے اس کا میں تعین جو ہے وہ الیکشن کے بعد کروں گا۔ نہیں، آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں عباسی صاحب اس وقت؟ میں مسلم نون کا حصہ، آپ حصہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی کہے جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا، وہ پھر حصہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے آپ فیصلہ کر لیں۔ اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ سیاست اتفاق نہیں کرتا۔ بالکل آپ کا موقف وہی ہے جو جاوید ہاشمی صاحب کا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا، ووٹ کو عزت دو، سول بالادستی کا نعرہ ترک کر دیا، تو آپ کی شکایت بھی یہی ہے، آپ کا گلہ بھی یہی ہے؟ نہیں، میری کوئی نہ شکایت ہے نہ گلہ ہے، میں نے بس ایک سادہ الفاظ میں بتا دی ہے، اور یہی میں اسی بات تک محدود رہتا ہوں کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جو آج مسلم لیگ نون نے اپنائی ہے۔ اچھا، یہ سیاست اس سیاست سے تضاد ہے جو اگست 2020 کی تھی۔ اچھا، بس میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں، باقی میرا کوئی گلہ شکوہ کوئی ناراضگی کسی سے نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو آپ سیاست ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، جی، وہ مقصد آج مجھے مسلم لیگ کی سیاست میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اچھا، تو خاقان صاحب پارٹیاں موجود ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی کسی نہ کسی سطح پہ ہے، اور بھی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، اے این پی ہے، ہر طرح کے منشور رکھنے والی، ہر طرح کا نظریہ رکھنے والی جماعتیں موجود ہیں، تو آخر ایک نئی جماعت ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اچھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہفتے بعد الیکشن ہے، جی، کسی جماعت کے پاس کچھ کہنے کو لیے نہیں ہے۔ اچھا، کوئی نہیں آج بتا سکتا کہ میں اس ملک کے عوام کے لیے کیا کروں گا، جی، میری کیا سوچ ہے، میں کس طرح ملک کے حالات کو درست کروں گا، میں کس طرح ملک کو تکلیف سے نکالوں گا، عوام کی بھلائی کروں گا، کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ 200 اور 300 یونٹ بجلی مفت کے وعدے ہیں، وہ بالکل پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک خام خیالی ہے۔ جس ملک کی آمدن سود پورا نہ کر سکے، آپ کہاں سے کون سی رقم، ہاں آپ مزید قرضہ لے کر اور مزید ملک کو سود میں جکڑ کر آپ یہ 200-300 یونٹ بجلی مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور آج ملک کے عوام کی تکلیف جو ہے وہ 200-300 بجلی سے دور نہیں ہوگی۔ آج آپ کو بہت ریفارمز چاہیے ہر سطح پر، اور آپ کو ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ہر جماعت پچھلے 2 سال میں حکومت کر چکی ہے، کچھ نہیں دے پائے ہیں اور نہ دے پائیں گے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں جنریشنل ٹرانزیشن کی بات کی ہے، کیا وجہ ہے کہ مریم نواز کی قیادت کو آپ نہ قبول کر پائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی قیادت کے لیے وہ نہیں ہیں، پورے انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں؟ دیکھیں، جماعت جس کو مرضی قیادت ہے، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو مرضی جنریشنل چینجز آتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا میاں صاحب کو بھی، مریم صاحبہ کو بھی، کہ جب جنریشنل چینج آئی تو میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن وہ بات اپنی جگہ پر تھی، اس میں میرا کسی شخصیت سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم میاں صاحب کے ساتھی ہیں، میاں صاحب کے ساتھ وقت گزارا ایک تعلق ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو آج ملک کے حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نے جس سیاست کا چناؤ کیا ہے وہ ملک کے حالات کو درست کر سکتی ہے۔ تو اب یعنی آپ کا اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے کہ جی چونکہ قیادت مریم صاحبہ کو دے دی ہے اور میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، اب آپ کا اختلاف جماعت سے ہے، جماعت کے نظریے سے ہے، جماعت کے انداز فکر سے ہے، جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، میں تو اختلافی بات نہیں کہتا، میں نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جنریشنل چینج آئی تو میں پارٹی کے سٹرکچر کا حصہ نہیں رہ سکتا، اور جب مریم بی بی کو اپوائنٹ کیا گیا چیف آرگنائزر، تو میں نے جو ایک مجھے عہدہ دیا گیا تھا، میں نے اسے استعفیٰ دے دیا۔ میں بیک بینچز پر بیٹھنے کو تیار تھا، لیکن جب ہم نے اس سیاست کا چناؤ کیا تو اس کے ساتھ پھر میں اتفاق نہیں کر سکتا۔
صحیح. تو کوئی در کوئی کھڑکی کھلی ہے واپسی کی عباسی صاحب اگر آپ جانا چاہیں تو؟ نہیں میرا نہیں خیال جی. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک بنیادی اختلاف ہے، اس میں سوچ کا اختلاف ہے. اگر مسلم لیگ نون اپنی سیاست درست کرتی ہے تو مجھے نہیں پتا پھر میں کیا کروں گا. اچھا تو بہرحال لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک کو ایک یا سے زیادہ نئی جماعتوں کی ضرورت ہے، اور وہ جماعت الیکشن کے بعد جب بنی تو میں دیکھوں گا. درست سیاست کیا بھائی صاحب، درست سیاست سے کیا مراد ہے؟ کیا کرے مسلم لیگ نون؟ درست سیاست جو میں لمبی ڈیبیٹ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کیا ہے. یہ اب دیکھیں نہیں، آپ آپ نے جب سیاست سوچ وہ تھی جی جو ووٹ کو عزت کی سیاست تھی، وہ درست سیاست تھی. اچھا وہ مسلم لیگ نون کی سیاست تھی. ٹھیک. ہم اس سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اس سے نقصان ہوا ہے ملک کا بھی اور جماعت کا بھی، اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے میرا احتجاج یہی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا. اچھا اب آپ یعنی مسلم لیگ کے سیاست سے اختلاف کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اختلاف بھی نہیں کرتا لیکن اتفاق بھی نہیں کرتا. اتفاق نہیں کر رہے ہم، یہ کہہ دیں لفظ اختلاف کی بجائے. تو نئی پارٹی کے لیے اب سلام مشورے آپ کے جو آج سیاست ہے جی کیونکہ جی 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 فرمائیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج سیاست ہے یہ ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی. اچھا آج اقتدار کی سیاست ملک کو کچھ نہیں دے گی. آج ملک کے مسائل کی حل کی سیاست کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کوئی جماعت وہاں جاتی نظر نہیں آتی. جی اب سب ہر طریقے سے صرف اقتدار چاہتے ہیں. اقتدار کی جنگ جو ہے جی یہ کچھ نہیں ملے گا یہاں سے. صحیح. نہیں، ووٹ کو عزت دو تو مزاحمت سے تو مسائل حل نہیں ہوتے نا. ہر مسئلہ مزاحمت سے تو حل نہیں ہوتا. نہیں، ووٹ کو عزت دو مزاحمت کا بیانیہ نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو اصول کا بیانیہ تھا کہ ہم آئین اور قانون اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جی صرف یہ بات ہے، اس اصولوں پر کھڑے ہونا چاہیے. جو آج سیاست ہے یہ ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی. اچھا آج اقتدار کی سیاست ملک کو کچھ نہیں دے گی. آج ملک کے مسائل کی حل کی سیاست کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کوئی جماعت وہاں جاتی نظر نہیں آتی. جی اب سب ہر طریقے سے صرف اقتدار چاہتے ہیں. اقتدار کی جنگ جو ہے جی یہ کچھ نہیں ملے گا یہاں سے. صحیح. نہیں، ووٹ کو عزت دو تو مزاحمت سے تو مسائل حل نہیں ہوتے نا. ہر مسئلہ مزاحمت سے تو حل نہیں ہوتا. نہیں، ووٹ کو عزت دو مزاحمت کا بیانیہ نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو اصول کا بیانیہ تھا کہ ہم آئین اور قانون اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جی صرف یہ بات ہے، اس اصولوں پر کھڑے ہونا چاہیے.